اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ ڈاکٹر شعیب سڑل صاحب، آپ کو حقائق ٹی وی پہ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر شعیب سڑل ایک ایسا نام جو صرف پاکستان میں نہیں، جو دنیا بھر میں پولیس نے جہاں بھی کوئی ریفارم کی، جس میں جاپان بھی شامل ہے، جس میں UNO کی پولیس بھی شامل ہے، اس میں ڈاکٹر شعیب سڑل کا اہم ترین کردار رہا، اور پاکستان میں بھی انتہائی اہم پوسٹوں پہ رہے۔ اس کے بعد ٹیکس کے مؤثر بھی رہے، جہاں انہوں نے ایسے مگر بچوں پہ ہاتھ ڈالا جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان پہ کوئی ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے۔ اب کچھ انتظامی مسائل پنجاب میں ایسے آ گئے ہیں جس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں 2 سال میں 6 IG تبدیل ہوئے، یہ 6واں IG ہے۔ کیا یہ سسٹم کی ناکامی ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی ناکامی ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو کی ناکامی ہے، یا لگنے والے جو IG تھے ان کے انتظامی صلاحیتوں کی ناکامی ہے؟ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی، ایک سپلیمنٹری سوال یہ بنتا ہے کہ 3 ایڈیشنل IGs نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم سے جونیئر ہے۔ تو پولیس میں یہ کبھی رواج تھا نہیں۔ مجھے یاد ہے جاوید اقبال صاحب بھی لگے تو ان سے وسیم صاحب ان سے سینئر تھے، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے اس پہ، آج تک انہوں نے زبان ہی نہیں کھولی اس پہ۔ یہ میری موجودگی کی بات ہے کہ ان سے پوچھا بھی گیا، کہنے میں جس کی قسمت ہی لگ گیا۔ تو یہاں یہ کیوں ہوا؟ کیا یہ پولیس کا سسٹم ناکام ہو رہا ہے، یا یہ اس گورنمنٹ کو ناکام کرنے کے لیے کوئی سازش ہے؟ یہ تو دونوں کو الگ الگ میرے حال میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی شاپ دید ہے، کیا آپ اس کو جس طرح دیکھیں، ہم نے تو ناظرین کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور آپ جیسے بندے کی زبان سے جو لفظ ادا ہوں گے وہ یقینی طور پہ بہت اہمیت رکھتے ہوں گے۔ نہیں، پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ اس میں کس چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ 6 IGs کی تبدیلی۔ چلیں پہلے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس کو کر لے پہلے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لا ہے اس وقت پنجاب پولیس کا، بلکہ لا تو وہ سینٹرل ہے، حکومت کا ہوتا ہے، اور پولیس آرڈر جس کو کہتے ہیں ہم 2002، وہی ادھر اپلیکیبل ہے۔ تو اب اس کے مطابق جو وہ بھی پولیس آرڈر تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، جو اس کے مطابق یہ جو پوسٹیں ہیں نا، IG اور DPO، نہیں پولیس کی میں صرف بات کر رہا ہوں، یہ ایک دفعہ آپ ان کو صحیح سلیکٹ کر کے تھرو اے پروسیس لگائیں، اور لگانے کے بعد انلیس کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہ ہو جائے جس میں آپ کو وہ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں ان کو انووک کرنا پڑے، ورنہ ان کو 3 سال کا ٹرن اوور مکمل کرائیں۔ ٹھیک۔ تو یہ جو کہانی ہے کہ جی جب دل آیا ان کو کہا کہ بس آپ فارغ ہو گئے ہو، دس از اگینسٹ دی لا، اور اس وجہ سے پھر ایک افراتفری کا ماحول بنتا ہے کسی بھی ڈسپلن فورس میں۔ تو یہ اب جو ہے، ایک تو حالانکہ یہ جتنے 5-6 IGs پچھلے آئے ہیں یہ سارے اچھے IGs تھے، لیکن وہ کیوں نہیں چل سکے؟ اس لیے نہیں چل سکے کہ ایک تو پرابلم ہے دوسری طرف بھی، کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں PTI کے وہ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو ان کو اس گورننس کی جو مشغافیاں ہیں ان کا پوری طرح سے ایکسپیرئنس نہیں ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں۔ سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس دن ذرا معمولی سی بات ہو تو چلیں جی ان کو بدل کے دیکھ لیں۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ جس طرح کے IG تھے یہ 5-6 جو بدلے ہیں اتنی کوئک سکسیشن میں، کیونکہ ان کی ٹرن اوور تو ایوریج 4 مہینے کے برابر بن رہی ہے،
تو جو ایک طرح سے جوک ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا تھا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب بھی، اور آئندہ بھی ان کو چاہیے کہ اس کی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ صرف 15 دن پہلے جی پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کے اپنے ایک میٹنگ میں ان کی موجودہ آئی جی صاحب جو تھے، جو ابھی ٹرانسفر ہوئے ہیں، ان کی بے پناہ تعریف کر رہے تھے. نہیں، وہ تو پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ تعریف، لیکن ادھر یہ ہے نا، اب یہ ذرا اور طرح کا کرائسس بن گیا تھا. کرائسس یہ بن گیا تھا کہ یہ آئی جی ٹوک سٹانس کہ جو آئی جی ابھی تھے شعیب دستگیر، کہ جی یہ جو پوسٹنگ کی گئی ہے سی سی پی او کی، یہ مجھے لوپ میں نہیں رکھا گیا، تو لہٰذا یہ غیر مناسب ہے، جو کہ ایک طرح سے ہے، کیونکہ اگر آپ آئی جی کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں، نارملی تو آئی جی موو کرتے ہیں سمری، کہ اس میں وہ پینل بھیجتے ہیں کہ بھائی، تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ 3 لوگوں کا پینل جائے گا تو اس میں سے گورنمنٹ ایک لے لے. تو اور اس وقت وہ بھی اس میں بھی ویریشن ہے بڑی اب، کیونکہ کورٹس نے اس پہ کافی نوٹس لیے، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو انہوں نے تو یہ اب کیا ہوا ہے آرڈر کہ بھائی جو یہ ایڈیشنل آئی جی تک، کانسٹیبل سے لے کے رائٹ اپ ٹو دی نمبر 2 مین، آئی جی جدھر چاہے پوسٹ کرے، یہ اس کی مطلب اتھارٹی میں، اس کی اتھارٹی میں فال کرتا ہے. تو آبویسلی دیٹ ڈزنٹ مین کہ جی وہ غلط کرے، اس کو بھی ایک پراپر ارینجمنٹ کے تحت لوگوں کو کرنا چاہیے. تو سندھ والوں نے بعد میں پھر وہ لا کو امینڈ کر لیا، پھر وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس میں نہیں ابھی جاتے. تو اصل میں یہ ہے کہ ریفارم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ریفارمز از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس، اور اس کے لیے بہت بڑے لیول کی آپ کی کمٹمنٹ اور پولیٹیکل ول چاہیے. جب انہوں نے ول شو کی کے پی میں، لیکن کیا کہ آفیسر بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ایک پاکستان کا شعیب سڈل نامی ڈی آئی جی کراچی پوسٹ ہونے لگا تھا، تو اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے کوئی سیاسی سفارش نہیں آئے گی، نہ پرائم منسٹر کی نہ اس کے خاوند کی. نہیں، وہ میں نے بات سنیں نا آپ، وہ ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اس طریقے سے پوسٹنگ کی پرواہ کوئی نہیں تھی. ہاں، تو اگر تو یہ ہے کہ آپ اس ایشو پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ یار مجھے چاہے آپ 10 دن بعد بھی بدل لو، میں نے کون سے پیسے لینے ہیں دوسری جگہ، جدھر جاؤں گا یہی کام کرنا ہے، اور اگر آپ مجھے او ایس ٹی بنا دو گے تو یہ تو نقصان آپ گورنمنٹ کا ہی کریں گے، میرا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے. لیکن اب جو ماحول ہے ہمارا، اس میں میجارٹی آف دی آفیسرز جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے. وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ یار جیسے بھی انہی سے گزارا کرنا ہے، تو سو ان سے بنا کے رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو اس وجہ سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، تو ظاہر ہے جدھر انہوں نے ہمیں بھیجنا ہے ہم چلے جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہم اس سینس میں ہے ہی نہیں، ہمیں پبلک سرونٹ، تھوڑا سا اس میں ڈسٹنکشن ہے. تو پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے آپ نے اس وجہ سے کہ جی یہ ہمیں تبادلہ کر دیں گے، ہمیں نکال دیں گے، ادھر ادھر بھیج دیں گے، تو آپ اگر پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرتے، کیونکہ لا انفورسمنٹ مینز یو ہیو ٹو ایکٹ ایز پر لا، ناٹ ایز پر آرڈر آف دی گورنمنٹ. بالکل ٹھیک. Wherever the order is in clash with the law, you have to obey the law, not the government. So یہ ایک بیسک ڈسٹنکشن ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ گورنمنٹ کو کہیں گے میں نے یہ مانتا اس لیے کہ یہ لا کے اگینسٹ ہے. اس کی مثال جو ابھی میں نے آپ سے، اس کی سوال کا دوسرا پورشن تھا کہ 3 ایڈیشنل آئی جی صاحبان نے انکار کر دیا کہ ہم چونکہ یہ ہم سے جونیئر ہیں جو آئی جی پوسٹ کیے گئے ہیں،
ہم ان کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہتے. آپ اس کو یہ جو نئے آئی جی آئے ہیں ان کی بات ہے, ان سے 3 جونیئر 3 سینئر تو اظہر میر کھوکھر صاحب, طارق یاسین صاحب, یہ سینئر ہیں ان سے. اچھا, تو آبویسلی یہ ایشوز تو آتے ہیں پھر, اور پہلے اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے ہوتا نہیں تھا, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ ٹالریٹ کر لیتے تھے کہ چلو جی ہو گیا تو ٹھیک ہے. لیکن ایسے بھی واقعات رہے ہیں کہ جہاں لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں دوسری جگہ یا ٹرانسفر کر دیں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. ون سے سینئر از آلویز اے سینئر. تو ویسے بھی آئی جی کے لیے بھی انکمفرٹیبل سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر اس سے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کے مطلب جونیئر بن کے بیٹھیں تو ادھر وہ کام بھی اتنا نہیں ہوتا, بلکہ الٹی انٹریگز جو ہوتی رہتی ہیں. سو بیٹر وے یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی اور جگہ اکاموڈیٹ کر لیا جائے. آپ اس کو اس اینگل سے لیتے ہیں کہ یہ قدم ان کا غلط ہے جنہوں نے انکار کیا, یا کوئی ایڈمنسٹریشن میں غلطی تھی کہ انہوں نے اس کو فورس ہی نہیں کیا کہ یہ 3 بندے سینئر ہیں؟ وہ یہی ہے, میں کہہ رہا کہ جو سینئر تھے ان کو دوسری جگہ اکاموڈیٹ کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے اس سینس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم سینئر ہیں تو ہمیں مطلب دوسری جگہ بھیج دیا جائے, تو دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ, کیونکہ سروس کی ٹریڈیشنز ایسے ہی ہیں. رائٹ. اچھا, ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو بھی پکڑا گیا اس کی ثبوت موجود ہیں, جیسا مریم نواز نے کہا جی کہ میری تو یہ مجھ سے لندن میں پراپرٹیاں ڈھونڈتے, میری تو پاکستان میں بھی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اربوں روپے کی پراپرٹی میں نکل آتی ہیں اس کی. اسی طرح جو ایک جعلی پروفیسر ہے ناروال کا, وہ کہتا ہے جی میں تو کوئی کرپشن کی نہیں. کھجور کا ایک درخت اس نے 2-2 لاکھ روپے کا سی پیک میں اپنے سگے بھائی کے ذریعے لگوایا, اور جو اسٹیڈیم بننا تھا اس میں 3 ارب روپیہ اس سے ایڈوانس نکلوا کے بھائی کو دے دیا, جو ابھی تک جس کا لیئنگ سٹون نہیں رکھا گیا تھا. تو یہ اگر یہ جو اس طرح کے ملک لوٹنے والے لوگ ہیں یہ اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچے گے, اور خاص طور پہ ناقص تفتیش کی وجہ سے, کیونکہ روز آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اخبارات پڑھیں یا ٹی وی دیکھیں, روز اخبارات اور ٹی وی پہ یہ ججز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا تفتیش کی ہے, اب فائل کیوں نہیں لے کے آئے. یہ نیب کے تفتیشی افسران میں یہ کمزوری ہے. آپ اگر فرض کر لیں کہ نیب کی چیئرمین شپ آپ کو دی جاتی, آپ اس کی تفتیش میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھتے؟ ویل یہ بالکل ہی آپ نے ایک سپوزیشن کی بیسس پہ مفروضے پہ, یہ ایک گائیڈ لائن ہوگی نا ان لوگوں کے لیے تو بیٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ناروال اور باقی باتیں کی ہیں وہ نیب اگر دیکھ رہا ہے تو وہ جانے, کیونکہ مجھے ان کی ڈیٹیل کا نہیں پتا. بالکل ٹھیک, میں نے آپ کو کہا آپ کو ٹائم ہی نہیں تھا. تو میں تو سمپل فارمولا ایک جو انٹرنیشنلی اپلیکیبل چیزیں ہیں وہ بتا سکتا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں انڈیو انفلوئنس نہ ڈالیں, بلکہ انفلوئنس جتنا بھی ڈالیں وہ اس طرف ڈالیں کہ جی وہ فیئر اپنا سلیکشن ہو. اور لیکن ہمارے ہاں تو ہم نے کہا کہ جی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے چیئرمین نیب لگایا کریں, پھر بھی اس پہ جب لگ جاتے ہیں پھر ہم خوش نہیں ہوتے, پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو ہمیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ جی یہ سول سوسائٹی, پالیٹیشنز, میڈیا, جو بھی پریشر گروپس ہیں, ان سب کو اس پہ ایک طرح سے نا ایک چارٹر پہ اکٹھے ہونا ہوگا کہ ہم یہ کہ جی میں اپنے لیے جو مرضی کر لوں وہ میرٹ ہے, اور آپ اگر آئیں کہ جی یہ میرا کام کر دیں تو میں کہوں بھاگ جاؤ ادھر سے, یہ تو میرٹ کے خلاف ہے. میرٹ ایک ہی ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے بھی وہی ہے, میرے لیے بھی وہی ہے, اور میرے بچے کا اگر کیس میرے سامنے آ گیا تو اس کے لیے بھی وہی ہے. تو پہلا تو کام یہی ہے. وہ تو مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کا لائسنس بنانے سے انکار کر دیا تھا, تو وہ بھی یاد ہے.
وہ خیر چلیں ان باتوں کا آپ کو پتہ ہی ہے, ہم نے کوئی ان کی کوئی پبلسٹی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرٹ کس طرح آبزرو کیا جاتا ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے, میرٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام یور اون سیلف, دیٹس اٹ, ناٹ فرام آؤٹ سائڈرس. پھر آگے سارے کام میرٹ پہ کرتے جائیں, ٹرانسپیرنسی لائیں, کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بھی ایک میجر ڈس انفیکٹنٹ ہے آف کرپشن اور آف رانگ ڈوئنگ اور یہ وہ. تو یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, کورٹس ہیں, پریزنز ہیں, ان کو اسٹرینتھن کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی جعلی کیس بنائیں اور اگر کوئی بنائے تو اس کو اگزامپل بنائیں اس کی, تو ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین آپ نے ڈاکٹر یہ لمبے مطلب ایشوز ہیں, ایک ایک ایشو پہ بے شک گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. ناظرین آپ نے ڈاکٹر شعیب سرل صاحب کی تجربے سے بھرپور باتیں سنی. ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس پہ توجہ دے گی, اور ایک لفظ جس پہ بار بار زور دیا وہ ہے میرٹ, میرٹ اور میرٹ. کاش کبھی ملک کو یہ نصیب ہو جائے, کاش کبھی حکمرانوں کو یہ توفیق ہو جائے, کاش کبھی اپوزیشن کو یہ احساس ہو جائے اور حکومت کے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ میرٹ کو جب نہیں آبزرو کرتے تو ملک میں کتنی تباہی آتی ہے, سسٹم میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ بھی کوشش کریں کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ میرٹ کو آبزرو کرے. سارے لوگوں پہ دباؤ ڈالیں, ساری پارٹیوں پہ. صحیح بات ہے. صرف حکومت کے لیے کیا کرے گی. صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور ناظرین آپ کا بھی. اللہ حافظ. تھینک یو. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.